السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے کل بیان کیا تھا کل کی ویڈیو میں کہ رب تبارک و تعالی کن چیزوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے خفا ہو جاتا ہے۔ آج کی جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ کن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہی بے نیاز ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے اس نے جو چاہا کیا، جو چاہے کرے گا، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ رب تبارک و تعالی ہے۔ آپ دیکھیں ہم اگر کہیں بات کر رہے ہوں، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، تو زیادہ بولنے کی وجہ سے ہم کچھ الفاظ ایسا کہہ دیتے ہیں، ہم تو ادھر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر ادھر رب تبارک و تعالی ناراض ہو کر کے ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بات کر رہا ہو، بات کرتے کرتے کچھ ایسا جملہ وہ کہہ دے جس جملے سے ادھر وہ ہنسی مذاق کر رہا ہو، ادھر رب تبارک و تعالی اس کے حق میں جنت کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، مگر میں بتاتا ہوں کہ کن چیزوں سے رب تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہیں جس کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے۔ اس کا مسکرانا ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہے، وہ اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوب راضی ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی بندے کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اس کو یعنی میدان محشر میں بے حساب جنت کے اندر داخل فرمائے گا، جنت کے اندر۔ آئیے پہلے یہ بتاؤں کہ راضی کس سے ہوتا ہے اور مسکراتا کب ہے۔ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، اور نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، آگے سے آگے ثواب کی نیت سے آپ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کو تین کام بہت پسند ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ جوانی کے اندر جب توبہ کرتا ہے تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی معافی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ سردیوں کے دن ہو یا رات ہو، اس میں وہ بندہ اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اور اللہ کی نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مئی جون کی گرمی ہو، اس گرمیوں میں بندہ روزہ رکھتا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کھانا پینا دن بھر چھوڑ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس وقت بھی اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، بلا شک و شبہ رب تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی بات ہے جہاں پر اللہ مسکراتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، بندہ بھی سو رہا ہوتا ہے، اور جب رات کے آخری پہر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اٹھ کر کے وہ اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے اور نماز تہجد کو جب ادا کرتا ہے، رات میں اٹھ کر کے رات کے آخری پہر میں جب وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھتا ہے، اس وقت رب تبارک و تعالی مسکراتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں اس کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ کس قدر مجھ سے محبت کرتا ہے کہ میری محبت میں اس نے اپنی نیند تک کو قربان کر دیا، نیند تک کو قربان کر دیا۔ یہاں پر بھی مسکراتا ہے۔ ایک چیز اور جو آج تک آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، اگر سنی ہو تو ثواب کی نیت سے سن لیں، اور نہ سنی ہو تو اپنے علم میں تھوڑا اضافہ بھی کر لیں۔ ایک جگہ تو یہ کہ رات کے آخری پہر میں بندہ اٹھ کر کے عبادت کرے تو اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جب تمام مومنین نمازیں
فرض نمازوں کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں جب صفیں درست کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہوتے ہیں صفیں درست کرتے ہیں نماز کے لیے، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے یہ بات کبھی سنی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے صفیں لگا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی شان کے لائق اس وقت بھی مسکراتا ہے۔ اور ایک جگہ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک وہ مقام ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آج توبہ کی، آج جو کام کر رہا ہوں پھر وہ کل کرتا رہوں، تو یہ توبہ نہیں ہوتی، اس کو رٹا مارنا کہتے ہیں۔ آپ کتنا بھی رٹا مارتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ صاف دل سے اگر دعا کرتے ہیں اور رو رو کر کے اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ اس وقت بھی مسکراتا ہے، اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا، فرشتوں اس بندے کو دیکھو کتنی محبت کرتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ بلا شک و شبہ ہے کون؟ اگر ہم اپنی زندگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ نہ کرے نکل جائیں، یا ہم اس ایمان سے پھر جائیں، تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ یہ احسان ہے اس رب کا کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ سنیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کسی کے ساتھ، اور بھی صحابہ رسول تھے، حضرت علی تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، ایک جگہ پر حضرت علی رکے، اور رکنے کے بعد آپ نے وہاں نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں۔ جو اور صحابہ میرے آقا کے تھے ساتھ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے وہاں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمارے سب کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، دعا سے فارغ ہونے کے بعد، اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے مسکرائے، پھر صحابہ کو دیکھا، ان کو دیکھ کر بھی مسکرائے۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں، علی کریم اللہ وجہ الکریم یہ کیا معاملہ ہے، آپ مسکرائے کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، سنو، ایک مرتبہ اسی موقع پر، اسی جگہ پر ایک موقع تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہاں پر تشریف لے کر کے ہم دونوں آئے تھے، تو میرے آقا نے یہیں پر نماز پڑھی تھی، اور جو دعا میں نے تمہارے لیے کی ہے وہی دعا اللہ کے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی تھی۔ اور دعا کرنے کے بعد حضور نے آسمانوں کی طرف دیکھا، مسکرائے، پھر ہمیں دیکھ کر کے مسکرائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اے حضرت علی، جب اس طریقے سے بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس وقت اللہ مسکراتا ہے۔ اس لیے حضور مسکرائے، پھر حضرت علی بھی مسکرائے، تو حضرت علی کہتے ہیں، لوگوں، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیسے اور کب راضی ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، کوئی ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم اس کو منانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اسی طریقے سے یہ بھی سمجھے کہ اللہ ہم سے کب ناراض ہوتا ہے، کب خوش ہوتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی کو گزارو، وہ کام کثرت کے ساتھ کیا کرو جس کام سے وہ رب تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ اس کا رسول دونوں ہم سے ناراض ہو جائیں۔ کام وہ کرو کہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، لوگ برا کہیں، بھلا کہیں، گالی دیں، کوئی پسند کرے نہ کرے، مگر کام ایسا کرو جس کو دیکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول ہم کو پسند فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔